اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے دوسرے حصے کی تفسیر بیان کریں گے۔ ذالکا، یہ ذیشان کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، یہ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ ذیشان کتاب ہے، نہیں شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا قانون سب کے لیے مساوی ہے۔ قرآن پاک تمام بنی انسان کے لیے ہے۔ ہدایت کا دروازہ سب کے لیے برابر کھلا ہوا ہے۔ کسی غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اس دنیا میں ہم سب علم والوں کی عزت کرتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ فرض کریں بیمار انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوتا ہے، اس کی باتوں کو ایسے مانتا ہے، اس میں ذرا برابر شک نہیں کرتا، کیونکہ مریض کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کا بھلا چاہے گا۔ اسی طرح استاد ہو یا انجینئر ہو یا کوئی فریج اے سی ٹھیک کرنے سے لے کر کوئی مزدور ہی کیوں نہ ہو، جس کے پاس تھوڑا سا بھی اپنے کام کے بارے میں علم ہے، اس کی اس جہاں میں عزت ہے، اس کی بات کا وزن ہے، اس کی دلیل کو مانا جاتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے، ہنر ہے، اس کی دلیل کو مانا جاتا ہے اور شک نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے مفاد کے لیے ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم جس میں تمام بنی انسان کے لیے بھلائی ہے، ہدایت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، یہ کتاب ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو صرف کسی بڑے سرکاری افسر یا کسی ٹیچر یا کسی ڈاکٹر یا کسی وزیر اعظم کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہر امیر غریب کے پاس ہے۔ اس خزانے سے ہر انسان برابر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو مراقبوں، عبادتوں، روزوں یا بہت سارے سرمایے سے حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ تو فضل خداوندی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیں انبیاء کرام خصوصاً حبیب کبریا علیہ السلام، صحابہ کرام کی مسلسل قربانیوں اور جد و جہد اور تبلیغ سے دنیا کو ہدایت ملی۔ مسلسل 1400 سال گزرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام، اہل بیت، صحابہ کرام اور ولیوں کے وسیلے سے ہدایت کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو بڑی شان والے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ واضح ہو گیا، علم میں شک نہ کرنا بھی ہدایت ہے۔ اگر ہم عقل والوں کے پاس جا کر ان کی عقلی دلیل کو مانتے ہیں، علم والوں کے پاس جا کے ان کے علم کو مانتے ہیں، ان کی بات کو سچی تسلیم کرتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک ہم کیا ہیں؟ یعنی ہم صرف بات ماننے کی وجہ سے ہدایت والے ہیں، سمجھدار ہو گئے، سلجھے ہوئے ہو گئے۔ صرف بات کو تسلیم کرنے سے بہت سارے نقصان، بحث و مباحثہ سے بچ گئے، جھگڑوں سے بچ گئے، فساد سے بچ گئے، یعنی ہم ہدایت والے ہو گئے، سوسائٹی کے معزز افراد میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بات کو مان لیں، اس کے حبیب کی بات کو مان لیں، اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح ہم بھی ہدایت والے بن جائیں۔ نہ صرف اس سے ہمیں دنیا میں عزت ملے گی بلکہ آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ کسی بھی چیز اور علم سے ہم اس وقت تک نفع نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ ہدایت کو پانے کے لیے بھی نیت کا اور علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے ہی نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی غربت بیماری، جہالت اور محتاجی ہے۔ اگر ہم تندرست ہیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، پھر ہم غریب نہیں، امیر ہیں، نیک اعمال کر سکتے ہیں، اپنی عزت و نفس کو سلامت رکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ علم سے صرف عقل والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو سچے دل سے ہدایت کے طلبگار ہیں۔ سارا قرآن ہی ہدایت ہے۔
ہدایت نام ہی تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے، برے کاموں سے بچنے کا ہے، اور نیک کام کرنے کا نام ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہی سارے قرآن کا پیغام مل گیا، سارے قرآن کا پیغام مل گیا۔ لفظ ہدایت ہی کے اندر سارا قرآن سما گیا۔ تمام انبیاء آ گئے، رسول آ گئے، ہر وہ انسان آ گیا جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو واضح ہو گیا سارا قرآن ہدایت ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پرہیزگاری تقوی کو کہتے ہیں۔ جو انسان برے کاموں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، نیک کام اختیار کرتا ہے، تو وہ انسان تقوی کے راستے پر ہے۔ لغت میں تقوی کا یہ معنی ہے، یعنی نفس کو، اپنے آپ کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ عرف شرع میں تقوی کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، یعنی اس قدر اللہ کا حکم ماننا، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے ہدایت شریعت ہے، اس کے اصولوں اور دین اسلام کو سیکھنے کے لیے ہمیں سوچ بچار کر کے کسی ایسے ولی، نیک انسان یا پیر فقیر کے پاس جانا چاہیے جو شیطان نہ ہوں، فراڈیے نہ ہوں، ہمارے ایمان کو چھیننے والے نہ ہوں۔ یہ پہچان کہ کون حق کے راستے کی طرف لے جاتا ہے اور کون غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، یہ پہچان بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں، علم سے ممکن ہے۔ مادہ پرستی کے اس دنیا میں جہاں ہر طرف صرف مہنگائی کا ہی رونا ہے، جہاں اللہ کے بندے محنت و مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، یا رب وہ تیری محبت کی منزلیں کیسے طے کرے، وہ تیری محبت کے لیے فرصت کیسے نکال لے؟ کون ہے جو ان سے اتنی محبت کرتا ہے تیرے سوا؟ کون ہے جو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے بندوں کے تھوڑے عملوں کو قبول کر لے؟ وہ تیری ذات پاک ہی تو ہے۔ یا الہی اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے رزق میں آسانیاں پیدا فرما تاکہ وہ تیری محبت کے لیے، عبادت کے لیے، غور و فکر کے لیے ٹائم نکال سکیں۔ اپنے بندوں کی زبانوں کو اپنے ذکر کا عادی بنا دے۔ یا الہی ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، ہماری خطائیں بخش دے۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبیوں، ولیوں، نیک بندوں اور اہل بیت، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما۔ تو مہربانی نہیں کرے گا تو کوئی بھی کرم نہیں کرے گا۔ یا الہی ہم سے تو اور تیرے محبوب سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا۔ اس محبت کا صدقہ جو تجھے اپنے حبیب سے ہے اور حبیب علیہ السلام کو تجھ سے ہے، ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما، ہمیں بھی بچا لے اور شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما دے، اور شیطان صفت انسانوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما دے۔ حضرت حارث الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں کہ اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ ذکر کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی آدمی کے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہے ہوں، مگر وہ بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے لے اور اپنے آپ کو دشمنوں کے ہاتھ میں پڑنے سے بچا لے۔ اسی طرح کوئی انسان شیطان سے بچ نہیں سکتا سوائے اللہ کی یاد کے سہارے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ وہ ہر وقت ہر طرف سے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی ہمارے اوپر حملے کرتا رہتا ہے۔ وہ ہمارے ایمان و یقین پر ڈاکے مارتا ہے، ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اپنی ہر قوت، ہر کوشش لگا دیتا ہے۔ وہ صراط مستقیم جو ہمیں اللہ اور اس کی جنت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ہمارے اوپر شیطان کا سارا اختیار بس اتنا ہی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں برائی کا خیال ڈالے اور اس کی ترغیب دے۔ اس لیے وہ دل کو تاک تاک کر نشانہ بناتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل پر اس کے حملوں سے بچنے کے لیے سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ اس لیے جب
آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، دل میں اللہ کا دھیان ہوتا ہے، شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکتا، وہ باغ کھڑا ہوتا ہے۔ جب آدمی غافل ہوتا ہے، شیطان وسوسے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کثرت سے بہت بہت یاد کرنے کے کیا معنی ہے؟ قرآن کے مطابق کھڑے بیٹھے لیٹے، صبح اور شام، نماز میں بھی، میدان جنگ میں بھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ یہ مجنوں ہے۔ آزمائشوں سے بچانے والی ایک دعا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا مانگتا رہے گا وہ آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔